جس دن نہ صرف پارلیمان کی رولز کی، پارلیمان کی روایات کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور دھجیاں بکھیرنے والے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تھے، اور ان کو شے دینے والوں میں، ان کو ہدایات دینے والوں میں ملک کے وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزیر ایوان کے اندر موجود تھے، جن کو اس بات کی پرواہ بھی نہ تھی کہ جن بلوں پر پاکستان کے عوام پر 700 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس پر پاکستان کے عوام کے نمائندے جو ایوان میں بیٹھے ہیں وہ بات بھی نہ کر سکے، اس پر ووٹ بھی نہ ہو سکے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے بل پاس نہیں ہوئے۔ جب سے ایوان بنا ہے 73 سے بل پاس ہو رہے ہیں، آج تک یہ نہیں ہوا کہ ایک ایسے معاملے پر جس کی کوئی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے کہ بجٹ سے ہٹ کر پاکستان کے عوام پر 700 ارب روپے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہو اور اس پر بحث بھی ایوان میں نہ ہو سکے، اس پر جو رائے دی گئی اس پر بات نہ ہو سکے، اور عجلت میں رات کے اندھیرے میں بل پاس کرایا گیا۔ عجلت کیا تھی یہ سب بتانے سے قاصر تھے۔ وہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک بل جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے خطرناک بل ہے، اس حوالے سے کہ ہم اپنی معیشت کی چابی IMF اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس پر ایوان کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں ہو سکی، اور رات کے 11 بجے اس بل کو بغیر کسی بحث کیے، بغیر کسی ووٹ ہوئے اس کو پاس کرایا گیا۔ بارہا ہم نے اسپیکر سے کہا، حکومت سے کہا کہ اس معاملے پر بحث تو ہو، یہ حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کا ہر وزیر نجی محفلوں میں یہی کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں IMF کے ہاتھوں۔ اگر آپ مجبور ہیں تو بات تو ہونے دیں، اپوزیشن کو بات تو کرنے دیں۔ آپ کی مجبوری ہے تو پھر مجبوری کا اظہار کر دیں۔ آپ دفاع کیوں کر رہے ہیں ایسے بل کا جو پاکستان کی حکومت کو مفلوج کر دے گا؟ جب معیشت کے بارے میں ملک کا پارلیمان سوال نہیں کر پائے گا، جب ملک کی معاشی حالات پر پارلیمان کوئی بحث نہیں کر پائے گا، جب ملک کی معیشت، ملک کے اندر مہنگائی اسٹیٹ بینک کے حوالے ہوگی، جس کی ذمہ داری نہ ہوگی، اختیارات اس کے پاس ہوں گے، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا پاکستان سے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ، اس پر ہم علیحدہ بات کریں گے، لیکن یہ خطرناک بل بھی کل رات کے اندھیرے میں پاس کروایا گیا۔ کوئی رولز کی پرواہ نہیں ہے، قانون کی پرواہ نہیں ہے، آئین کی پرواہ نہیں ہے، پارلیمانی روایات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آج حقیقت ہے پاکستان کے پارلیمان کی، اور یہ سب کچھ ہوا جب اس ملک کا وزیر اعظم ایوان میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا اس ملک کے نمائندوں کو حق نہیں ہے کہ ان معاملات پر بحث ہو سکے؟ عددی برتری تو ٹیلی فونوں نے پوری کر دی، لیکن بحث تو ہو سکتی تھی۔ عددی برتری آپ کے پاس ہے،
ہم نے کہا بیٹھیں، پوری رات بیٹھیں، کل کا دن بیٹھیں، ہفتہ اتوار بیٹھیں، پورا ہفتہ بیٹھیں، لیکن ان معاملات پر بحث لازمی ہے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد آپ اپنی عددی برتری جو آپ نے ٹیلی فون سے حاصل کی ہے، آپ بے شک ووٹ کروا کر اس کو بل بنا دیں، لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور آئی ایم ایف بھی یہ بات سن لے، کہ یہ بل ریورس کیے جائیں گے۔ خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کے حق میں ہو سکتا ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ کوئی ملک اپنی معاشی خود مختاری کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ 6 ارب کے قرضے لینے کے لیے ہم آج اپنے ملک کی معیشت کسی اور کے حوالے کرنے پر رضامند ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکومت جو 200 ارب لانے کے دعوے کرتی تھی، جس میں 100 ارب ہم نے آئی ایم ایف کے منہ پر مارنا تھا، آج 3 سال ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف 6 ارب ڈالر ہمارے منہ پر مارتا اور وہ بھی دیتا نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ وزیر خزانہ صاحب وہ ہیں جو پچھلی ہر حکومت میں شامل رہے ہیں، 1997 سے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور آج کہتے ہیں جی میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو بڑا کوشش کر رہا ہوں، پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں۔ تو اس وقت تو ہم نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی، نہ مسلم لیگ کے 97 کے دور میں سنی، نہ مشرف دور میں سنی، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں سنی، نہ مسلم لیگ کے دوسرے دور میں سنی۔ آج آپ کو سب باتیں یاد آئی ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ پاکستان کو دیں گے۔ آج پاکستان کی مہنگائی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یہ جو بل کل پاس ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید پہلے نمبر پر آ جائے، جس کو مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ اس کو بھی اس طرح پیش کریں گے کہ ایک بڑی کامیابی، پاکستان آج پہلے نمبر پر ہے دنیا میں مہنگائی میں۔ آج عوام کی پرواہ نہیں ہے، عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس بل سے اور بڑھے گی، لیکن اس پر بحث بھی پاکستان کے عوام میں نہیں ہو سکتی۔ یہ آج افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی پرواہ سب کو ہے کہ آئی ایم ایف خوش رہے، پاکستان کے عوام بے شک اس مہنگائی کی دلدل میں اور دھنستے جائیں۔ ہم نے کل پوچھا ان سے کہ آپ نے ابھی تک مہنگائی کی بات نہیں کی، کیا اس بل سے مہنگائی ہوگی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جب آپ 700 ارب روپیہ سالانہ عوام کی جیب سے نکالیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی؟ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آئی ایم ایف آپ کو دے گا؟ یہ آج حالات ہیں پاکستان کے۔ میں خرم دستگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس معاملے پر روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو فائنانس بل